الہی تیری چوکھٹ پر نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے محترم دوستوں، میرے پیاروں، آج کے دور کے اندر ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے، میری بھی یہ خواہش ہے، آپ کی بھی یہ خواہش ہے، اور ہر انسان کے اندر یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ یار میرا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کسی بھی نوعیت کو کوئی کام ہو، وہ کوئی کام میرا کبھی رکے نہ، میری کام کے اندر کبھی رکاوٹ پیدا نہ ہو، بلکہ میرا ہر کام جو ہے احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے وہ کام میرا بخوبی سر انجام اور پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ لیکن اب اس کے لیے کیا کریں؟ یہ انسان کے ارادے تو بہت اچھے اور بہت نیک ہوتے ہیں کہ بھائی اچھی سوچ رکھنا، اچھے کام کا ارادہ کرنا اور اچھے کام کی طرف بڑھنا، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ہو جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے انسان خود ہمت پکڑتا نہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں بڑی پیاری رہنمائی ملتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حیات سے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعاؤں سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے کہ واقعتاً حقیقتاً یہ بات اگر دیکھی جائے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی آخری زندگی ہے، اور وہ زندگی جس نے اپنا لی تو واقعی اس کی زندگی کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، بہت پھول نکھر آتے ہیں اس زندگی کے اندر۔ اگر ہماری زندگی، ہماری آپ کی زندگی ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز زندگی پہ آ جائے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ لانے کو تیار نہیں، اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے سنتوں پہ چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے اس جیسا کردار اپنانا پڑتا ہے، اس کے لیے اس جیسی ہمیں سوچ رکھنی پڑتی ہے، اس جیسا ہمیں اپنا آپ کو بنانا پڑے گا جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسے حضور کے اخلاق تھے وہ اخلاق ہمیں اپنانے پڑیں گے، جیسے ہمارے پیارے آقا تھے ہمیں ویسے ہی بننا پڑے گا۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی کام کے اندر، کسی بھی کام کے اندر رکاوٹ نہ ہو، تو اس رکاوٹ کے حل کے لیے، اس کام کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری دعا تعلیم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ دعا صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے کام کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی کافی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کافی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ کام ہمارا پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، کافی کا مطلب یہ ہے۔ اب مثال یہ ہے کہ آپ اگر یہ بات کہتے ہیں، آپ زمانے کے اندر آپ یہ بات دیکھ لیں، آپ اپنے گھریلو زندگی کے اندر یہ بات دیکھ لیں کہ کسی بھی کام کے اندر ہمارا کوئی کام ہو، ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں اپنے بھائی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ یار اس کام کے لیے میرا بھائی کافی ہے، یار اس کام کے لیے میری والدہ کافی ہے، یار اس کام کے لیے یار میرے والد کافی ہے۔ تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام ہو جائے گا، وہ کام اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا، تو کافی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا، جن پہ ہمارے اور آپ کے والدین قربان، ہم سب کے ماں باپ قربان، کہ کتنی خوبصورت دعا ہمیں ارشاد فرما گئے اور کتنی خوبصورت چیز ہمیں دے کے چلے گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کاموں کے لیے کافی ہو جائے تو وہ صبح شام اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ کیا دعا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ کیا؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو کوئی اس مبارک دعا کو، جو کوئی اس حسین دعا کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ساری دنیا کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، تمام لوگوں کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد غلط نہیں ہو سکتا، کوئی ارشاد جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرما گئے ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ ہونا ہے اور وہ ہو کے رہے گا۔ حضور نے فرما دیا یہ ہوگا تو وہ چیز ہو کے رہے گی، حضور نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگی وہ چیز۔ تو میرے پیاروں، اتنی پیاری دعا
ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے چلے گئے، تو ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ ہم صبح شام اس دعا کو استحضار کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ یہ چیز محسوس کریں گے، یہ چیز ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ آپ اور ہم اس بات کو اپنائیں، اس دعا کو اپنائیں، تو ہم اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہمارے بہت سارے کام، بلکہ سارے کے سارے کام اچھے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سے مضبوط عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا فقر ہوں عجز و ندامت